پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، کافی ساری لڑکیاں پاکستان میں غائب کر دی گئی، نامعلوم افراد نے نہ انہیں عدالتوں میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک صنم جوید ہے جو عمران خان کے جلسے جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اس کے والد کو عدالت میں بار بار بلایا جاتا ہے، عجیب و غریب سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ابھی ایک آڈیو سناتے ہیں اس کے والد کی اور پھر بات بھی کرتے ہیں۔ جی، جب میرے بھائی کو 1992 میں نواز شریف وغیرہ نے بے نظیر کے خلاف سازش کے لیے استعمال کرنے سے انکار پہ قتل کیا تھا تو زرداری صاحب میرے گھر میں بیٹھ کے میری ماں سے یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ اگر زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میری ماں کونے میں جانے سے پہلے یہ کہتی ہوئی کونے میں گئی ہے کہ پہلے نواز شریف نے میرا بیٹا مارا تھا، آج وہ میری پوتی کو مار رہا ہے، کہاں ہے زرداری؟ ابھی آج عدالت میں آپ آئے ہیں، کورٹ نے کیا آرڈر کیے ہیں؟ کہاں ہے زرداری؟ اب یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے۔ پہلے نواز شریف نے ان کا بھائی قتل کیا، اب جو ان کی بیٹی ہے وہ غائب کروا دی نواز شریف کی بیٹی نے، مریم نواز۔ جی ہاں، طاقتور لوگ، نامعلوم لوگ، گلو بھٹ، یہ سب انہی کے پالے ہوئے، اور آج یہ بیچارہ زرداری کا انتظار کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اشتہار دے رہا ہے، لیکن قاتل صرف نواز شریف نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زرداری خود بھی قاتل ہے۔ ایک ویڈیو کلپ تھا میرے پاس، کسی وقت وہ بھی دکھاؤں گا۔ زرداری تقریر کر رہا تھا تو کسی نے نیچے سے کہا کہ تم نے بے نظیر کو قتل کروایا، تو آگے سے کہتا ہے یو شٹ اپ۔ جو اپنی بیوی کو مروا سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی کو بھی کیا نہیں اس کے ساتھ کر سکتا؟ اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کے لیے میرا خیال ہے میں اکیلا آواز اٹھاؤں تو بہت کم ہے، بہت سے لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا۔ نواز شریف کے بارے میں یہ صاحب کہہ رہے کہ میرے بھائی کو قتل کروایا تھا، شاید 1990 کا ذکر انہوں نے کیا۔ میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ جو یہ سیاست دان ہے، یہ قاتل بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، بطہ خور بھی ہیں، سمگلر بھی ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں، یہ اغوا بھی کرواتے ہیں، یہ زنا بھی کرواتے ہیں، یہ زنا کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جس کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ انسانیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ یہ بندہ جو بیچارہ عدالتوں میں بھٹک رہا ہے اور جو آج وہ بتا رہا ہے، اپنی داستان بیان کر رہا ہے، جج صاحب نے کہا کہ وہ وہاں لبرٹی کے پتہ نہیں کہاں سے جہاں سے اٹھائی گئی، وہ گئی کیوں وہاں پہ؟ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے جج صاحب پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ جو جہاں مرضی جائے، میں یہاں جرمنی میں ہوں تو جہاں میرا دل چاہے میں وہاں پہ چلا جاؤں، مجھے کسی سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ یہاں کے نیشنل ہیں تو جہاں مرضی آئیں جائیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ مگر کیونکہ ہماری عدالتوں کا آج جو بیڑا گرک ہوا ہے وہ سب کے سامنے، کبھی فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی ہم ایک آرڈر جاری کریں گے، کبھی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور کرنا کچھ نہیں، صرف ایک تماشا لگایا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو حالات ہے وہ بڑے ہی تکلیف دہ ہے، لیکن آفرین ہے اس بندے پہ کہ وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور گھبراہ اس لیے بھی نہیں رہا کہ میرے لوگ جو ہے وہ گھبرا نہ جائیں۔ یہ بھی خبر ملی ہے کہ عمران خان نے کہا جو سمجھوتے یہ کرتے ہیں کر لو، تشدد کر رہے ہیں اور تشدد سے باہر نکلو۔ اگر یہ کہتے کہ عمران خان کو چھوڑ دو تو مجھے چھوڑ دو، اگر یہ کہتے پارٹی چھوڑ دو تو پارٹی چھوڑ دو۔ یہ عمران خان نے والا ان کو کہا ہے۔ اپنے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ ابھی میرے پاس یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، مراد سعید اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ہے، وہاں پہ سیاسی بنا لی اس نے۔ اب اور بھی لوگوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے دائیں بائیں ہو چکے ہیں۔ یہ حالات جو اس وقت میں بتا رہا ہوں، اقوام متحدہ میں بڑی آواز اٹھی اس بارے میں کہ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے،
اچھا ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ پورا جسم وہ بالکل سیاہ کر دیا گیا ہے. یہ جو انسانیت کے دشمن، یہ جو لاشوں کے کفن بیچنے والے آج لوگوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، شاید ان کو یہ یاد نہیں کہ نہ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اچھا جنگ بھی ہو تو اسلام نے وہاں پہ منع کیا ہوا کہ عورتوں اور بچوں پہ حملہ نہیں کرنا. یہ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بچوں کو پکڑ رہی ہیں. یہ ایسے درندے، ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کوئی بھی حق اور سچ کی آواز اٹھائے گا تو اس کے لیے بھی یہ مصیبت بن جاتی ہے. جو لوگ اس وقت ایک اور انفارمیشن میں دے دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ غلط افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ 100 لوگوں کے پاسورڈ جو ہے بلاک کر دیے گئے ہیں، فلاں کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا. ایسی افواہیں نہ اڑائیں، پاسورڈ اتنی جلدی بلاک نہیں ہوتے. جن لوگوں کے پاسورڈ بلاک ہوئے اگر وہ یورپ میں ہے، انگلینڈ، جرمنی، یونان، جہاں ملٹری، تو وہ جا کے وہاں کے ہوم آفس سے رجوع کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک عارضی پاسورڈ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور اس وجہ سے جو پاسورڈ ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. ٹریول جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ایشو کر دیے جاتے ہیں، لیکن فی الحال پاکستان میں ایسے لوگ نہ جائیں جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جو حق کے لیے آواز اٹھا رہے. آواز اٹھانے میں بھی حکمت عملی سے کام لے. طاقتور لوگ، نامعلوم لوگ، یہ اس طرح آپ اگر بولیں گے تو پھر اور چیز آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں میرا لاکھوں ہزاروں ایسی ایف آئی آر ہوتی ہے نامعلوم افراد کے حملے میں، 200 لوگ نامعلوم جن پر مقدمہ درج کر دیا. تو جناب تھوڑا سا آپ بھی احتیاط کے ساتھ سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں. پی ٹی آئی کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی ہو جائے. 100-200 فرار الحق ہو رہا تھا، کبھی کچھ، لیکن پی ٹی آئی کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ پی ٹی آئی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے اور اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں. ناظرین، میں اپنے وہ تمام ادارے ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ صاحب عقل ہے، جن کو سمجھ ہے، وہ ان لوگوں کو سمجھائیں. جو راستہ یہ اختیار کر چکے ہیں یہ تو دشمن بھی نہیں کرتا، اور ہر ادارے میں ہر جگہ پہ سمجھدار لوگوں کی کمی نہیں ہے. شاید وہ بھی ڈرنے، شاید ان کو بھی اس چیز کا میرا خیال ہے کہ ڈر ہے کہ ہمارے بچیوں کے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں بھی ایک سوال ہے کہ جب پاکستان بنا تو 80 لاکھ خواتین نے جان دی، اپنی عزتیں ان کی جو ہے ان کے ساتھ کس طرح ان لوگوں نے کھیلا. سکھوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں. اگر انہیں ڈر ہوتا تو وہ پاکستان کی آزادی کے لیے شاید نہ نکلتے. اگر ان کے والدین کو پتا ہوتا کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو شاید آج پاکستان وجود میں نہ آیا ہوتا. ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ غلامی کرنے پر مجبور ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس غلامی نے آپ کی نسلیں برباد کر دی، اس قوم کو تباہ کر دیا، اور آج بھی اس غلامی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن امید کہ دنیا قائم ہے اور غلامی جو ہے اس سے آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی کے بغیر کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ناظرین، اس لیے گھبرائے نہیں، جدوجہد کرے پرامن طریقے کے ساتھ. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کو آگ لگانی یا پھر یہ احتجاج ہوتا. پرامن طریقے سے بھی آپ سڑکوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، بورڈ لے کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور جلاؤ گراؤ سے ویسے بھی بچنا چاہیے. مجھے عمران خان سے بھی کافی شکوے ہیں کہ اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج یہ حالات خراب ہوئے. کل کسی وقت اس پر بھی بات چیت کروں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.